اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهل فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے بالک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے، قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ چھپ چھپ کے جرائم کرتے رہے، اے اللہ کرائم پہ کرائم کرتے رہے، اے اللہ سمجھتے رہے کوئی دیکھنے اور پکڑنے والا نہیں۔ اے اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو اگر چاہتا تو ہمیں زیر زمین دھسا دیتا، تو اگر چاہتا تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دیتا، تو اگر چاہتا تو ہمارے علاقے کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتا۔ اے اللہ اس سے پہلی امتوں کے ساتھ تو یہ سب کر چکا ہے میرے والا۔ اے اللہ لیکن تو نے پردہ پوشی فرمائی ہے، تو نے تمام گناہوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے پردہ پوشی فرمائی ایسے ہی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے جرائم اور کرائم ہم نے کیے، لیکن تیری رحمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ ہم بار بار جرم کرنے والے، تو بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ معافی کا مانگنا تجھے پسند ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے۔ اے اللہ 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں لاکھ بار کسی کی توبہ ٹوٹے پھر وہ تیرے در پہ آئے اور تجھے منائے، پھر تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اسے معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، خلوت میں، جلوت میں، اے اللہ چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، آبا و اجداد، دوست احباب، قریبی بعیدی رشتہ داروں میں سے، اساتذہ وغیرہ میں سے جو بھی جا چکے ہیں، اے اللہ نامعلوم کس حال میں، اے اللہ تو ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہر ایک کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اے اللہ جانے والا ایصال ثواب کا ایسے ہی منتظر رہتا جیسے بیچ دریا میں پھنسا ہوا انسان تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی جا چکے ہیں، اے اللہ تو ہر ایک کو درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو جنت کے اے اللہ کیاریاں نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صراط مستقیم پہ چلاتا، اے اللہ اس کے لیے بے انتہا آسانی کا معاملہ فرماتا، اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرماتا۔ اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نسلاً بعد نسل تا صبح قیامت حفاظت فرماتا۔ اے اللہ نسلاً بعد نسل تا صبح قیامت حفاظت فرماتا۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کتنے بظاہر نیک عمل کرتے ہیں اور جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اپنے رب کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ایسی پوری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر خاندان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ 20 سال سے 15 سالوں سے بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اپنی عیاشیوں میں مست رہے، ہم نے کبھی ان کے لیے کوئی فنڈ بھی نہیں جمع کیا۔ اے اللہ ہم اپنی مستیوں میں رہے،
ہم نے کبھی انہیں دعائے خیر میں بھی نہیں یاد کیا۔ اے اللہ ایسے نوجوان بھی جیلوں میں ہیں جن کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے، جن کی عورتیں شوہروں کے ہوتے ہوئے بے وجہ سی زندگی گزار رہی ہے۔ بچے ماں سے پوچھتے ہیں اماں ابا کب آئیں گے؟ ماں آنسو پوچھ کے کہتی ہو سکتا عید میں آئے۔ عید آ جاتی ہے باپ آتا نہیں، سب کے بیٹے باپوں کے انگلیوں پکڑ پکڑ کے عیدگاہ جاتے، وہ کہتے ہیں اماں ابا کہاں رہ گئے؟ ماں اپنے جگر کو تھام کے کہتی بیٹا ہو سکتا ہے بقرعید میں آئے۔ ایک عید دوسری بقرعید بار بار گزر رہی ہے، اور بیچارے جیل کی سلاخوں میں ہے، جرم کوئی نہیں ہے، جرم یہی ہے کہ وہ تیرا نام لیتے تھے، جرم یہی ہے کہ وہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جرم یہی ہے کہ وہ تیرے دین کی باتیں کر رہے تھے، جرم یہی ہے کہ وہ تیرے دشمنوں کو سبق سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کے ان سب کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جیلروں اور حکام کو ان کے حق میں نرم فرما دے۔ اے اللہ انہیں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ ظالموں جابروں سے نجات عطا فرما، نیک دل اور عادل حکمراں نصیب فرما۔ اے اللہ اب تو ہندوستان میں ہمارا وجود بھی غیروں کے احسان لگنے لگا ہے، ایسا لگتا ہے ہم کسی کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں۔ اے اللہ ایسی بے بسی بے کسی سے حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھرانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے دین کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما۔ اس پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہندو مسلم فساد سے، زلزلے سے، سیلاب سے، زمینی آفتوں سے، آسمانی آفتوں سے جیسے اب تک تو نے حفاظت فرمائی ہے، اے اللہ ایسے ہمیشہ ہم سب کی حفاظت فرماتا رہا۔ اے اللہ ہمیشہ حفاظت کا معاملہ فرما، امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما، جلد از جلد شفا نصیب فرما۔ نہ معلوم کتنے مریض بیڈ پہ ہیں، کتنے علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، کتنوں کے پاس اچھے علاج کے لیے پیسے تک نہیں۔ اے اللہ شفا دینے والی تیری ذات ہے، تو منٹوں سیکنڈوں میں شفا دیتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی لاچاری سے، مجبوری سے، اپاہج پنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تمام اعضاء کو صحیح سالم رکھ، ایک ایک اعضاء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپاہج پنے سے، معذوری پنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنا، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر کے رکھ۔ اے اللہ حادثاتی موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ڈوب کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اوپر سے گر کے مرنے سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت کی، خیریت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی یاد میں مست رہنے والا دل نصیب فرما، اپنی آیتوں کو سن کے لرزنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق دل و دماغ میں پیدا فرما۔ اے اللہ دنیاوی آلائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نہ معلوم کون کہاں کہاں پریشان ہے،
اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ اے اللہ نہ معلوم کون کس حال میں مبتلا ہے، ایک دینی مجلس کی اختتام پہ سب ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے۔ اے اللہ تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ جو تجھ سے نہیں مانگتا تیرا غضب اس پہ ٹوٹتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، بھیک مانگے ہیں، بھیک کا کٹورا لے کے آئے ہیں میرے مولا۔ بہت عجیب سی زندگی گزر رہی ہے، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے۔ ایک ایک گھر ہمارا جہنم کا بنا ہے، اپنی بدعمالیوں سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے۔ اے اللہ جو بھی ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ نہ معلوم کیسی کیسی حاجات لے کے آئے ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس در نہیں، کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان، کوئی شادی بیاہ کے مسائل میں الجھا، کوئی آل اولاد سے پریشان، کوئی آل اولاد کے لیے پریشان۔ اے اللہ بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ تو نہیں دے گا تو کہاں جائیں گے، کسے اپنا دکھڑا سنائیں گے، کسے درد دل دکھائیں گے؟ ہر جگہ سے لوٹ کے پٹ کے تب تیرے در پہ آئے ہیں۔ اے اللہ تو اگر بھگا دے گا کس سے فریاد کریں گے میرے مولا؟ بیٹے کو، بچے کو، بچی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھاگ کے ماں باپ کی گود میں لپٹتے ہیں، اگر وہی بھگائے تو کس کا سہارا لینے جائے؟ اسی طریقے سے ہم تیرے در پہ آئے ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو بے مانگے دیتا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تیرے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیا کہا جائے؟ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے؟ درد دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے؟ اے اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ انہیں ان کی اولاد میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے میرے مولا۔ اے اللہ انہیں، ان کے گھر والوں کو، ان کی نسلوں میں سے ہر ایک کو دین و دنیا کا حسین سنگم عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو ذکر کی، تلاوت کی، نماز کی، اے اللہ روزہ و زکوٰۃ کی، اے اللہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، کہنا نہیں آتا بے کہے نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان میں آپس میں میل محبت پیدا فرما، طلاق کی نحوست سے معاشرے کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ جو بھائی بہن شادی کے لائق ہیں، ان کی عمریں ہو چکی ہے، اے اللہ انہیں جلد از جلد مناسب رشتہ عطا فرما، جلد از جلد ان کی شادیوں کا بہتر سے بہتر انتظام فرما، شادیوں کے بعد انہیں خوشگوار زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ آئے ہیں، جنہوں نے بلایا ہے، جنہوں نے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے آنے کو، بلانے کو سبھی کو قبول فرما۔ اے اللہ بار بار دینی مجلس
مجلس نصیب فرما، اے اللہ نیک لوگوں کی معیت اور صحبت عطا فرما، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ہمارے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما دے، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا ہے ہم ان تمام بھلائیوں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں، کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔